بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیرے مشکلات کو آسان کر دینے والا ہے۔ دوستو، مسجد سے مسلمانوں کا لگاؤ، محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا، اس کے تہ خانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا؟ آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس پر بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستوں، بنا کسی دیر کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستوں، لفظ مسجد سجدے سے نکلتا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، صحت، بیماری، پریشانی، خوشی، غرض کی ہر چیز تیری جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مسجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازمی ہے کہ جس شخص کو بھی مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نفل بھی ادا کرے اور مسجد میں آنے کے 2 نفل بھی ادا کرے، جس سے اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، پرانی مسجد کی تاریخ کی کئی کہانی کتابوں میں ملتی ہے کہ مسجد کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی جس میں قرآن کریم کے پرانے نسخے، اولیاء اللہ کے استعمال شدہ اشیاء، زائے نماز، ان کے کپڑے اور استعمال میں رہنے والے دیگر اشیاء بھی ملی، جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانی اشیاء کو بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبرکات آج بھی موجود ہے کہ جن کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک اور صحابہ اکرام سے منسوخ چیزیں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پورے دنیا کے اندر جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور صحابہ اکرام کے منسوخ چیزیں بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مسجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر ایسے تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے اور وہ مسجد 100 برس پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہ خانے کے اندر سے برآمد ہو، یعنی کنکال برآمد ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو 600 سال پرانی مسجد کے متعلق بتاتے ہیں کہ جہاں 600 سال بعد جب اذان کے کلمہ کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آئی، اور اس کے بعد اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی قسم ہوتی ہے، جس میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے اذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مسجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوخ ہے۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے، اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستوں، اب آپ کو مسجد کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھارت کے اندر یوں تو مسجدوں کی بے حرمتی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں،
لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی مسجد موجود ہے۔ ایک حالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کی گئی۔ فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا، اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربات کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے اندر موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے دیگر سیمپلز بھی لیے گئے۔ اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قید کا اور جیل کا ایک تہہ خانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو کسی بادشاہ نے قید کر کے رکھا تھا، لیکن جب عوام اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر ایک مسجد قائم کر دی گئی تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخر کار جب نہ وہاں پر روشنی پہنچی نہ ہوا کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے، اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچے اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں میں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہی۔ اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کی یہ واقعات ہے۔ دوستو، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس وقت میں واپس جا کر اس کی حقیقت نہیں کی جا سکتی، تو کچھ لوگ انہیں من گڑھن تسلیم کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس پر سچائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا کہ یہاں پر ایک تہہ خانے یعنی قید خانے کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔